مجھے امید ہے کہ ہمارے حج اور عمرہ اور زیارت کے ٹورس آپریٹرز میری باتوں سے برا نہیں مانیں گے اور میری گزارشات کو قبول کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ عز و جل آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل سب کے رزق حلال کے اندر وسعت اور برکت عطا فرمائے۔ جب تک کہ حج و عمرہ زیارت ٹورز کا اہتمام نہ تھا، لوگوں کے لیے اس در پاک تک پہنچنا بہت مشکل تھا، لیکن حج و عمرہ زیارت ٹور کی وجہ سے آج الحمدللہ بہت زیادہ مسلمان آسانی کے ساتھ اس در پاک پر پہنچ جاتے ہیں اور حرمین طیبین کی حاضری سے مالا مال ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت جل جلالہ حج اور عمرہ اور زیارت ٹورس آپریٹرز کو دارین کی سعادتوں سے مالا مال فرمائے، جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں گرفتار ہو کر خدمت حجاج کرام انجام دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ مجھے جو بات بتانی ہے وہ یہ ہے کہ مسلسل عوام سے روابط کی وجہ سے مجھ سے یہ سوال کیا جاتا ہے کہ حضرت آپ فرماتے ہیں کہ عرفات کے میدان میں دعا کی جائے تو اللہ قبول فرماتا ہے، منی میں دعا کی جائے تو اللہ قبول فرماتا ہے، کعبہ شریف کے سامنے دعا کی جائے تو اللہ قبول فرماتا ہے، اور اسی طریقے سے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سنہری جالیوں کے سامنے دعا کی جائے تو اللہ قبول فرماتا ہے۔ لیکن ہم نے وہاں جا کر بہت ساری دعائیں مانگی، لیکن ابھی تک باب اجابت سے ٹکراتی ہوئی نظر نہیں آتی اور دعا کی قبولیت کے آثار نظر نہیں آتے۔ تو میں یہ عرض کروں گا کہ اللہ کا وعدہ حق ہے، ان اللہ لا یخلف المیعاد، بے شک اللہ وعدہ خلافی نہیں فرماتا۔ دعا کی قبولیت کے کئی طریقے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ جو مانگو وہ مل جائے، دوسری چیز یہ ہے کہ رب قدیر جل جلالہ کوئی بڑی مصیبت آنے والی ہوتی ہے جسے دعا کی وجہ سے ٹال دیتا ہے، اور تیسری چیز یہ ہے کہ دعا کے قبول ہونے کو اللہ عز و جل قیامت تک کے لیے مؤخر کر دیتا ہے کہ قیامت میں اس دعا کے عوض کے اندر اللہ عز و جل راحت نصیب فرمائے۔ لیکن ایک بات میں ضرور عرض کروں گا کہ اس وقت جتنے بھی حجاج کرام حج و زیارت کے لیے تشریف لے جاتے ہیں ٹورز کے ساتھ، تو ٹور آپریٹرز چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں، وہ جو گوشت وہاں پر استعمال کرتے ہیں اس گوشت کے حوالے سے یا لا علمی کی بنیاد پر یا مسائل سے عدم واقفیت کی بنیاد پر یا سستے ہونے کی بنیاد پر ایسے گوشت کا استعمال ٹور والے کر لیتے ہیں جس گوشت کا کھانا حرام ہے۔ مثال کے طور پر برازیل کا گوشت، آسٹریلیا، ڈینمارک اور بہت ساری ایسی کمپنی جو غیر مسلموں کی ہیں اور وہ لوگ گوشت پرووائڈ کرتے ہیں یا ان کے پیکٹ وہاں پر بکتے ہیں، ان پیکٹ کے استعمال کی وجہ سے یقین مانیں کہ حاجیوں کا حج بھی برباد ہوتا ہے اور ان کی دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی۔ اس بات کو اچھی طریقے سے ذہن میں رکھیں، گوشت کون سا حلال ہے؟ تو شریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ ذبح کرنے والا مسلمان ہو، مرتد نہ ہو، بدعقیدہ نہ ہو، مشرک نہ ہو، یہ ساری چیزیں ضروری ہوتی ہیں۔ اور جانور کے حوالے سے بھی یہ ضروری ہے کہ جانور جو ہے حیات ہو، مردار نہ ہو، اور جانور کو جب ذبح کیا جا رہا ہو اس وقت جانور کے اندر جان موجود ہو۔ جس طریقے سے مغربی ممالک کے اندر، یورپین کنٹریز کے اندر جانوروں کو ذبح کرنے کی بجائے یا جس طریقے سے ذبح کرنے کا طریقہ ہے وہ از روئے شرع جائز نہیں ہے، اور اس کی وجہ سے ان کا گوشت کھانا وہ جائز بھی نہیں ہوگا۔ آپ مجھے بتائیں، آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کی بارگاہ میں حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ میرے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ مجھے مستجاب الدعوات بنا دے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حلال کھاؤ
تم مستجاب الدعوات بن جاؤ گے۔ آپ مجھے بتائیے، لاکھوں روپے خرچ کر کے ایک حاجی اس در پاک پر پہنچ کر حج کے فریضے کو انجام دینے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اگر لاشعوری طور پر یا نفع کی غرض سے اگر ان کو حرام گوشت کھلا دیا جائے جس کی وجہ سے ان کا حج برباد ہوگا، تو ٹور آپریٹرز قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب دیں گے؟ اگر سستے کی بنیاد پر یہ گوشت لیتے ہیں اور سوچتے ہیں اس سے نفع زیادہ ملے گا، تو میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں حرام میں اللہ نے برکت نہیں رکھی، اللہ نے حلال میں برکت رکھی ہے۔ اور پھر کون سا ٹور آپریٹر اتنی طاقت رکھتا ہے کہ قیامت کے دن سارے حاجیوں کے حج، عمرہ اور ان کی عبادت کے بارے میں اگر رب قدیر جل جلالہ ان سے سوال پوچھے تو وہ اس کی جواب دہی کی طاقت رکھتا ہو؟ میں سمجھتا ہوں کسی ٹور آپریٹر کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے۔ خدا را چند ٹکوں کے نفع کے لیے اپنی آخرت برباد نہ کریں۔ اور میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں اللہ نے حلال میں برکت رکھی ہے، آپ حلال کھلاؤ، انشاءاللہ العظیم نفع دنیاوی اعتبار سے بھلے آپ کو بظاہر کم ملے، لیکن اس کی برکتیں اللہ عز و جل اتنی عطا فرمائے گا کہ آپ کی دنیا بھی سنور جائے گی اور آپ کی آخرت بھی سنور جائے گی۔ یاد رکھیں، حرام کے حوالے سے شریعت کا جو حکم ہے اسے بھی سماعت فرما لیں کہ حرام کسے کہتے ہیں؟ حرام اسے کہتے ہیں جس سے بچنا فرض اور جس کے کرنے پر اللہ کا عذاب ہے۔ کسی میں طاقت اللہ کے عذاب برداشت کرنے کی؟ آپ ذرا سوچو، ذرا غور کرو کہ کل بروز قیامت چند ٹکوں کے نفع کے لیے اگر ٹور آپریٹرز نے حلال کا خیال نہ کرتے ہوئے حرام گوشت اگر حجاج کرام کو کھلا دیا، جس کی وجہ سے زندگی بھر کی کمائی جمع کر کے پہلی مرتبہ اپنے حج کے فرض کو ادا کرنے کے لیے جو حاجی وہاں پہنچتا ہے، اگر اس کا حج ہی قبول نہ ہوا، تو آپ مجھے بتائیے قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب دیں گے؟ میں ٹور آپریٹر سے مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں، آپ سب جتنے بھی سنی صحیح العقیدہ غلام رسول ٹور آپریٹرز ہیں، میں ان سے نہایت ہی مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں، خبردار خبردار خبردار، حرام گوشت اور مشتبہ گوشت سے اپنے پیسنجر کو بچائیں اور ان کو یہ گوشت نہ کھلائیں، ورنہ دنیا بھی تباہ ہوگی اور آخرت بھی برباد ہوگی۔ یہ پیغام محض اس لیے میں آپ کو دے رہا ہوں کہ آپ الحمدللہ بہت بڑی خدمات انجام دیتے ہیں۔ اگر میرے اس پیغام کو سن کر آپ نے عملی جامہ اسے پہنایا تو اللہ عز و جل یقیناً آپ کی اس خدمات کا صلہ دنیا میں بھی آپ کو عطا کرے گا اور آخرت میں بھی عطا کرے گا۔ روزی دینے والا پیسنجر نہیں، اللہ ہے، اور اللہ عز و جل کی رضا کا آپ خیال کریں گے تو بے حساب وہ عطا فرمائے گا۔ تو میری گزارش ہے جملہ غلامان رسول ٹور آپریٹرز سے کہ آپ اپنے پیسنجر کو صرف حلال ہی کھلائیں، اور آپ قطعی طور پر اپنے آدمیوں پر بھروسہ کر کے ایسا گوشت نہ کھلائیں کہ وہ گوشت کھانے کے بعد ان کی عبادت رائگاں ہو جائے۔ آپ ذرا سوچیں کتنی تکلیف ایک حاجی اٹھاتا ہے، کتنی تکلیف ایک عمرہ کرنے والا اٹھاتا ہے، لیکن وہاں جانے کے بعد اگر اس کی عبادت ہی قبول نہ ہو، اور یقیناً آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان حق ہے کہ جس کے حلق کے نیچے حرام کا ایک لقمہ اتر جائے اس کی 40 روز کی عبادتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ ایک ٹور آپریٹر پر ایک پیسنجر بھروسہ کرتا ہے، ٹور آپریٹر بس بہت سارے ایسے ہیں جو یوں ہی کہہ دیتے ہیں نہیں آپ فکر نہیں کریں یہ حلال ہے، لیکن آپ یاد رکھیں جب تک کہ پورا یقین حلال کا نہ ہو آپ اپنے پیسنجر کو مشتبہ یا حرام ذرا بھی نہ کھلائیں، ورنہ قیامت کے دن اس کی پکڑ بہت سخت ترین ہوگی۔ مال تو شاید مل جائے لیکن آپ اسے بچا نہیں پائیں گے، اور اگر آپ نے حلال کھلایا تو مال بھی بچے گا اور پروردگار کی بارگاہ سے آپ کی اس خدمت کا صلہ جو ملے گا انشاءاللہ العظیم وہ رب قدیر جل جلالہ کی بارگاہ سے بے حساب ہوگا۔ تو میری گزارش ہے جملہ ٹور آپریٹر سے کہ خبردار خبردار خبردار، آپ کوئی بھی ایسا پیک گوشت کا جو مغربی ملک یا یورپین کنٹریز سے آتا ہو یا غیر مسلم کا ہو، یہ اپنے پیسنجرز کو نہ کھلائیں، اور جن گوشت کے بارے میں آپ کو 100% حلال کا یقین ہو وہی گوشت کھلائیں، اور بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے ساتھ
ایک قصاب کو لے کر کے جائیں، وہاں مرغی اور جانور بکرے خرید کر، اونٹ خرید کر اسے ذبح کر کے آپ اس گوشت کا کھانا کھلائیں۔ بھلے ایک پیسنجر پر آپ کو 500 روپے ہی چھوٹیں، لیکن انشاءاللہ العظیم اس کی برکتیں جب آپ دیکھیں گے تو آپ کی عقل دنگ رہ جائے گی۔ اللہ رب العزت جل جلالہ آپ سب کی خدمات کو قبول فرما کر آپ کو ان گزارشات پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔